اس عورت نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں؟ کیا وجہ، ریزن کیا ہے؟ کہ اللہ کی مخلوق مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور مرد اور عورت انسان کے دو پارٹس ہیں، پھر مرد کم عورتیں زیادہ کیوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی اتنا پوچھ کر بیٹھ گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم تکفرن العشیر. حضور نے فرمایا کہ دیکھو، عورتوں میں دو خرابیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے جہنم میں ان کی تعداد زیادہ ہے. پہلی کمی تو عورتوں میں یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی کبھی شکر گزار نہیں بنتی، وہ اپنے شوہر کی ہمیشہ ناشکری کریں گی، اور ساری دنیا کو تھینک یو کہہ لیں گی، مگر اپنے شوہر کو تو وہ کپڑے دھونے کی تھپکی سے تھینک یو کہیں گی. کپڑے دھونے کا وہ تو ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے، پتہ نہیں گجراتی میں اسے کیا کہتے ہیں، اس سے تھینک یو کہیں گی، اور ساری دنیا کو تو زبان سے تھینک یو کہیں گے، مگر اپنے شوہر کو تھینک یو نہیں کہہ سکتی. یہ ایک کمی ہے عورتوں کے اندر. اور دیکھو، یہ سبھی میں کمی ہوتی ہے، تمام بہنیں بھی سوچیں، مرد بھی سوچیں. دیکھو، اگر ہم سڑک پر چل رہے ہیں اور ہمیں ایک آدمی مل گیا اجنبی، اور اجنبی بھی مسلمان بھی نہیں ہے، گورا، اور اس نے ہم سے کوئی بات کی تو ہم بڑے اخلاق سے بات کریں گے اس سے، اور ہمارا بھائی ہم سے بات کرے تو ہم تو تڑاکے سے بات کریں گے، ہمارا گجراتی بات کرے تو ہم ویسے بے رخی سے بات کریں گے. یہ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. آدمی کو اپنے بھائی سے زیادہ اخلاق کا برتاؤ کرنا چاہیے، اپنے وطن والوں سے، مسلمانوں سے اس کے بعد نمبر ہے، اور غیر مسلم ہے اس سے بھی اخلاق کا برتاؤ کرنا، وہ تو تیسرے درجے کا ہے. مگر آج دنیا الٹی ہو گئی ہے، اس غیر مسلم کو جو مسلمان ہی نہیں ہے ہم اخلاق کا سب سے زیادہ مظاہرہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ، اور اپنے رشتہ دار کے ساتھ تو تڑاک سے بات کرتے ہیں. یہی حال عورتوں میں بھی ہے کہ پرائی عورتوں کے ساتھ بڑی سمجھدار، بڑی شکریہ ادا کرنے والی، ایک جملہ میں 3 مرتبہ تھینک یو کہیں، ایک جملہ پورا کرتے کرتے 3 مرتبہ پلیز کہیں یا تھینک یو کہیں. لیکن جب اپنے باپ کے ساتھ بولیں، اپنے بھائی کے ساتھ بولیں، اپنی بہن کے ساتھ بولیں، اپنے لوگ رشتے، پھر انہیں تھینک یو کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر تھینک یو کے بولیں گی. اور اپنے شوہر کے ساتھ بولیں تو پھر تو ان کا تھینک یو کپڑے دھونے کا دنڈا ہے. یہ سارا الٹا معاملہ ہو گیا ہے. یہ وہ معاملہ ہے، حضور نے فرمایا تکفرن العشیر، تم اپنے ہسبینڈ کی ناشکری کرتی ہو، اور یہ ہسبینڈ کی ناشکری کرنا یہ تمہیں جہنم میں لے جاتا ہے. ہمارے استاد دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا محمد طیب صاحب قدس سرہ تقریروں میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب یہ حدیث شریف بیان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر شوہر، یہ یہاں کینیڈا اور برٹش کی عورتوں کی بات نہیں ہے، انڈیا کی عورتوں کی بات کہتا ہوں، یہاں کی تو بہنیں خود ہی سمجھیں. ہم اپنے ہندوستان کی، پاکستان کی وہ بات کہا کرتے تھے کہ ہندوستان پاکستان میں اگر ایک شوہر زندگی بھر عورت کے ساتھ بہترین سلوک کرتا رہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا رہے، اپنی ساری کمائی اس پر خرچ کر ڈالے، قرض لا کر بھی اس کے پر خرچ کر ڈالے، اس کی تمام پہننے کی، کھانے کی، پینے کی تمام ضرورتیں پوری کرتا رہے، اسی میں زندگی گزر گئی. ایک دن اس نے کہا کہ میرے لیے دوپٹہ لائیو. اتفاق سے شوہر کے پاس میں پیسے نہیں، اس نے کہا کہ آج لاؤں گا، کل لاؤں گا. وہ پیسے کا بیچارہ انتظام نہیں کر سکا. آخر اس نے بیوی سے کہا کہ میرے پاس پیسوں میں گنجائش نہیں ہے، اگلے مہینے تنخواہ ملے گی تو لاؤں گا. بس بیوی روٹ کر کے بیٹھ گئی، ناراض ہو کر بیٹھ گئی، اور کیا کوسے گی؟ نہ تیرے گھر آ کر میں نے سوکھ اور چین دیکھا ہی کب ہے. یہاں سے شروع کرے گی کہ تیرے گھر آ کر میں نے سوکھ اور چین دیکھا ہی کب ہے.
2 चीथड़े और 2 ठीकरे ही मैंने देखे हैं। तेरे घर में तो मैंने 2 चीथड़े और 2 ठीकरे ही देखे हैं। यहां से शुरू करेगी और पूरी जिंदगी बेचारा शौहर सारे एहसानात उस पर कर दिए, एक जुमले में पानी फेर दिया कि तेरे घर में आकर मैंने सुख और चैन देखा ही कब है, यहाँ तो 2 चीथड़े और 2 ठीकरे मैंने पाए हैं। देखो, पूरी जिंदगी का शौहर का एहसान, उसने अपनी सारी कमाइयां उस पर लगा डाली, कर्जे ला ला के उस पर लगा डाले, अपनी सारी उसकी अरमानें पूरी करने के लिए अपनी सारी तवानाइयां और एनर्जी खर्च कर डाली, उस पर एक जुमले में पानी फेर दिया कि तेरे घर में आकर मैंने सुख और चैन देखा ही कब है, तेरे घर में तो 2 चीथड़े और 2 ठीकरे मैंने पाए हैं। ये वो है नाशुक्री, ये है वो औरतों की, शौहरों की नाशुक्री। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तो औरतों के अंदर ये कमी और ये खराबी है कि वो अपने हस्बैंड की, अपने शौहर की एहसानात की शुक्रगुजार कभी नहीं होती, इस वजह से वो जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। ये हदीस सुनाने का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ हदीस सुन लेना नहीं है मेरी बहनों, इसका मतलब ये है कि ये जो कमी हमारे अंदर है जो हमें जहन्नम तक ले जा सकती है, ये कमी अगर हम में से किसी बहन के अंदर है तो इस कमी को दूर करो और जहन्नम से बचने का सामान करो और जन्नत में पहुंचने का सामान करो। ये हदीस सुनाने का ये मकसद है। हदीस सुन ली और हमारी बेढंगी की जिंदगी गुजरती थी वैसे ही गुजर रही है तो फिर कोई फायदा नहीं हदीस सुनने का। हदीस सुनने का मतलब ये है कि आदमी अपने गरेबान में मुंह डाले, अपने आईने में देखे कि मेरे अंदर कमी है। ये जो हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कमी बताई, ये कमी मेरे अंदर है या नहीं। अगर कोई बहन ये समझती है कि मेरे अंदर है तो अभी वक्त है, अपनी जिंदगियां चेंज करो, अपनी जिंदगियां बदलो, अपने शौहर जो तुम पर खर्च करते हैं उनका एहसान मानो, उनका शुक्रगुजार बन दो और दिल से शुक्रगुजार रहो उनकी। और जितना उनका शुक्रगुजार रहोगी इतना ही वो तुम पर ज्यादा ही इल्तिफात करेगा, शौहर ज्यादा ही इल्तिफात करेगा। और औरत की बेइल्तिफाती, औरत की नाशुक्री वो तो शौहर का दिल तोड़ने वाली चीज है। दूसरी बात हुजूर ने फरमाया कि औरतों को ज्यादा जहन्नम में ले जाने वाली दूसरी बात ये है, हुजूर ने फरमाया कि औरतों का दीन अनकम्प्लीट, उनकी अकल अनकम्प्लीट, नाकिस। औरतों की अकल भी नाकिस, औरतों का दीन भी नाकिस। औरतों की अकल भी नाकिस और दीन भी नाकिस, दोनों अनकम्प्लीट। कंप्लीट दीन भी उनके पास नहीं है, कंप्लीट अकल भी उनके पास नहीं है। मगर अजीबो गरीब उनको फन ये याद है, अज़हबु लिलुब्बिर रजुलिल हाजिम, निहायत होशियार अकलमंद आदमी हो, चुटकी बजाकर उसकी अकल मार देंगी। पता नहीं अकल की भी अधूरी और दीन की भी अधूरी, मगर बड़े से बड़े अकलमंद शौहर को एक चुटकी बजाकर बेवकूफ बना देंगी और उसकी अकल गायब कर देंगी, अकल उसकी उचक ले गई। पता नहीं क्या उनके पास गुर है और क्या हुनर है कि ताली बजाई और शौहर पागल। शादी होती है आदमी, यहाँ ये मिसाल भी मैं यहाँ की नहीं देता क्योंकि यहाँ तो शादी से पहले अलग घर बस जाता है, इसलिए मैं यहाँ की मिसाल नहीं देता। यहाँ की तो दुनिया ही अलग है, शादी से पहले अलग घर बसाते हैं। मैं अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूं कि हमारे यहाँ शादी होती है, लड़के की शादी होती है, लड़के के घर में दुल्हन आई। अब लड़के के घर में दुल्हन जब आती है तो कुछ दिनों के बाद में सास बहू के झगड़े खड़े होते हैं, बासन होते हैं, वहां बजते हैं, झगड़े बहरहाल दुनिया में होते हैं। कसूर किसका है, सास का है या बहू का है, ये आज तक तय नहीं हो सका है। ये आज तक दुनिया तय नहीं कर सकी है कि जो सास बहू के झगड़े होते हैं इसमें कसूर सास का है या बहू का है। ये बात तय आज तक दुनिया नहीं कर सकी। हमारे यहाँ उर्दू में एक मसल है कि और ये कहा करते हैं कि औरत का हाल ये है कि वो ये कहती है कि जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली और जब मैं सास बनी तो बहुएं अच्छी नहीं मिली। इसका मतलब है कि तेरी सास भी अच्छी थी, तेरी बहुएं अच्छी थी, तू ही बूढ़ी है। और हमारे यहाँ ये भी एक किस्सा है कि किसी अक्लमंद से पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब औरत कौन थी, तो उसने कहा दादी हव्वा।
کیوں؟ کہ ان کی ساس نہیں تھی۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ تو مسئلہ آج تک طے نہیں ہوا ہے۔ دیکھو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، سنو بہنوں، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ساری دنیا کا آئینہ ہم ہیں۔ اگر ہم بھلے ہیں ساری دنیا بھلی ہے، ہم برے ہیں ساری دنیا بری ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، اسلام کہتا ہے خود بھلے بنو، خود بھلے بنو گے ساری دنیا بھلی ہے، اور خود برے بنو گے ساری دنیا بری ہے۔ یہ زندگی کے ہر مسئلے میں ہے کہ خود بھلے بنو۔ یہ دنیا گنبد کی صدا ہے، خود بھلا بولو گے بھلا سنو گے، برا بولو گے برا سنو گے۔ اور ہم نے تو اپنی زندگیوں میں اس کے تجربے کر لیے۔ میرے یہاں میرے بچوں کی شادیاں 10 سال سے شادیاں ہونی شروع ہوئی ہیں، 4 بہویں میرے گھر میں ہیں اور سب ساتھ میں رکھتی رہتی ہیں، 4 پوتے ہیں، 2 پوتیاں ہیں۔ آج تک نہ بہوؤں میں کوئی آپس میں بات ہوئی، نہ ان کی ماں کے ساتھ ان کی کوئی بات کبھی ہوئی نہیں۔ تو اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آدمی اگر بہو خود اچھی بن جائے تو ہر آدمی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، اور ساس خود اچھی بن جائے تو ہر بہو اس کے لیے اچھی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ساس بہو کو یہ دیکھنا چاہیے، بہو کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ماں ہے، اور ماں کے جو حقوق ہیں یہی ہے۔ اس کی اصل ماں وہ تھی، یہ سیکنڈ ماں ہے۔ بس بہو اتنا تصور رکھے کہ میری سیکنڈ ماں ہے، اور ساس کیا تصور رکھے، یہ میری بیٹی ہے، میری اپنی بیٹی تو میں نے دوسرے کو دے دی، مگر یہ دوسرے کی بیٹی جو میں اپنے گھر میں لائی ہوں یہ میری سیکنڈ بیٹی ہے۔ ساس یہ سمجھے کہ میری سیکنڈ بیٹی ہے، اور بہو یہ سمجھے کہ میری یہ سیکنڈ ماں ہے۔ یعنی بہو ساس کو ماں سمجھے اور ساس بہو کو بیٹی سمجھے، نو پرابلم، اس گھر میں لڑائی اور جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے، جھگڑے وگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اب قصور ماں کا بھی ہو سکتا ہے، قصور بیوی کا بھی ہو سکتا ہے، قصور ابا کا بھی ہو سکتا ہے، قصور شوہر کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کا ساتھ دے گا، اپنی ماں کو رونگ ہی سمجھے گا، اپنے باپ کو رونگ ہی سمجھے گا، اپنے بھائی بہنوں کو رونگ ہی سمجھے گا۔ اس کی بیوی ہی رائٹ ہے، رائٹ نہیں آل رائٹ، صرف رائٹ نہیں آل رائٹ ہے۔ کیوں؟ وہ رات کو معلوم نہیں کیا منتر پڑھ کر کے پھونکتی ہے، وہ ایسا منتر پڑھ کر کے پھونک دیتی ہے کہ اب اس شوہر کے سمجھ میں ماں کی بات نہیں آتی، ابا کی بات نہیں آتی، بھائیوں کی بات نہیں آتی، بہنوں کی بات نہیں آتی، بس صرف اپنی ہی اہلیہ کی بات ہی اس پر۔ تو حضور نے فرمایا کہ عورتوں میں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ان کی دین انکمپلیٹ، ان کی عقل انکمپلیٹ، اور ایسا گر اور جادو ان کے پاس کہ بڑے سے بڑا عقل مند ہو، چٹکی بجائے اور اس کی عقل غائب۔ تو جب وہ عورتوں مرد کو بے عقل کر دیں گی، وہ مرد کو بے عقل کر دیں گے، مرد کبھی صحیح لائن پر چل نہیں سکتا۔ جب مرد کو انہوں نے بے عقل کر دیا، اب وہ مرد اپنی ماں سے بھی لڑے گا، اپنے باپ سے بھی لڑے گا، اپنے بھائیوں سے بھی لڑے گا، اپنی بہنوں سے بھی لڑے گا، سب کے ساتھ لڑتا کر دیا۔ کس نے لڑتا کر دیا؟ اس عورت نے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو سب کے ساتھ لڑتا کر دیا، باپ کے ساتھ لڑتا کر دیا، باپ کے حقوق ضائع، ماں کے ساتھ لڑتا کر دیا، ماں کے حقوق ضائع، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لڑتا کر دیا، صلہ رحمی ختم۔ یہ سارے گناہ کس نے کروائے؟ یہ بیگم صاحبہ نے۔